اللہ جل شانہ کا لاکھ کروڑا شکر ہے کہ اس نے ہم بے قصوں بے نووں پہ یہ احسان عظیم یہ فضل عظیم فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیدا فرمایا۔ حضرت ذوالفقار اللہ جل شانہ نے اس کائنات ارض و سما کے اندر بے پناہ اور لا تعداد مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اور پھر کائنات ارض و سما کے اندر اللہ جل شانہ نے زمین کے اوپر بے پناہ بے شمار چیزوں کو اپنی نشانیاں قرار دیا، جیسے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اسی طرح مقامات مقدسہ جیسے کعبہ اللہ، اسی طرح بیت المقدس ہو گیا، اسی طرح بیت المعمور ہے، جہاں کسی اللہ والے نے کوئی ڈیرا لگایا یا کوئی جگہ مسجد کے رہنے جو اپنی موج مستی سے رہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ پیدا فرمایا، بے شمار مخلوقات، بے شمار مقامات، بے شمار جگہ، جیسے پتھروں میں آپ دیکھ لیں حجر اسود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اگر ہمارے یہاں بر صغیر کے اندر کوئی پتھر کو بوسہ دیتا ہے تو وہ بندہ گنہگار تصور کیا جاتا ہے، جبکہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لوگ ایک دوسرے پر سبقت اور بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہاں بر صغیر کے اندر، یورپ کے اندر کسی جگہ پہ آپ چلے جائیں، آپ پتھر سامنے رکھ کے اگر اسے سجدہ کریں گے تو آپ کو مشرک قرار دیا جائے گا۔ اور وہی سجدہ اگر آپ کعبے کی نیت کر کے ان پتھروں کو کریں گے تو وہ سجدہ آپ کی معراج قرار دیا جائے گا۔ یہاں کسی کے قدموں میں آپ سجدہ کریں تو وہ سجدہ حرام قرار دیا جاتا ہے۔ آپ حرم کعبہ کے اندر چلے جائیں، آپ کا حج اور عمرہ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک من مقام ابراہیم مصلی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کو سامنے رکھ کے آپ سجدہ نہیں کریں گے، آپ کا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ بے شمار مثالیں ایسی قرآن اصحاب کہف کا ذکر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں، بے شمار ایسے تذکرے موجود ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب کی باری آئی، اپنا قرب تلاش کرنے کے لیے انسان کے قریب ہونے کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقامات مقدسہ میں سے کسی کو اپنے قرب کا ذریعہ نہیں بنایا۔ بڑی قابل غور بات ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو مسجد کے اندر چلے آؤ، اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو کعبے کے اندر آ جاؤ، اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو کسی مقدس مقام پہ بیٹھ کے میرا تذکرہ اور ذکر کرو گے تو میں تمہیں مل جاؤں گا۔ بلکہ آج دن تک کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں مسجد کے اندر اللہ کے حضور نماز پڑھ کے آیا ہوں، میری اس نماز کو اللہ نے قبول کر لیا۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، آج دن تک کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں حج بیت اللہ کر کے آیا ہوں، اللہ نے میرا حج قبول کیا یا نہیں کیا۔ وہ چاہے تو ساروں کے حج رد کر ڈالے، وہ چاہے تو ساروں کے حج قبول کر لے۔ اب بات سے بات نکل آئی، موضوع کے ریلیٹڈ بھی ہے اور شاید آپ نے پہلے سن بھی رکھی ہوگی، لیکن چونکہ یہ موضوع سے متعلقہ ہے، حج جو بندہ خانے کعبے جاتا ہے، طواف کعبہ کرتا ہے، صفا مروہ کے اندر دوڑتا ہے، منار عرفات کے اندر جاتا ہے، اب آپ غور کریں باتوں پہ کہ یہ کیا ہے سارا سسٹم۔ صفا مروہ کے اندر آپ نے دوڑنا جا کے، نہ کوئی نفل نہ نماز، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بلکہ نماز بھی آپ دیکھ لیں، جو نماز آپ پڑھتے ہیں، کیا کسی نے خدا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا بھائی؟ وہ خدا جو نماز جیسی افضل اور اعلیٰ عبادت، وہ اس سے بھی پاک ہے۔ یہ نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف انبیاء کے طریقے کار ہیں کہ وہ اللہ کے حضور شکرانے کے طور پر اٹھ کے سجدے کرتے رہے، اللہ ہمارے لیے اسے عبادت، اور اسی لیے فرماتے نا کہ نبی کی جو عادت ہوتی ہے نا، غلاموں کے لیے، امتیوں کے لیے وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ صفا مروہ کے اندر آپ دیکھیں حضرت حاجرہ دوڑی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسے ہمارے لیے عبادت کا درجہ دے دیا۔ اب حضرت حاجرہ خدا کی رضا کے لیے نہیں دوڑی، یہ بڑی قابل غور ہے، وہ خدا کی رضا کے لیے نہیں دوڑی۔ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اب تو خیر وہ جدید سسٹم ہو گیا، اب تو نہ کھل گیا دوبارہ، اب ایک اور سسٹم ہم نے کر دیا، وہاں پہ وہ الیکٹرانک گاڑیاں لے آئے، آپ ان گاڑیوں میں بیٹھے، وہ صحیح کریں جناب اور مزے سے آپ آ جائیں۔ اب تو صفا مروہ کے اندر چلی جائیں، گرمی کا تصور اے سی لگے ہوئے وہاں پہ، ٹھنڈا ماحول، ہر 10 قدم کے بعد وہاں پہ آب زمزم کا وہ کولر پڑا ہوا ہے، آپ وہ پیئیں جناب، اے سی کے اندر آپ وہاں پہ عبادت کریں اور واپس آ جائیں۔ حضرت حاجرہ خدا کی رضا کے لیے نہیں دوڑی، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، ڈبے پہ اسے بٹھایا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں، دیکھیں اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی مانگی تھی نا بھائی، ایک ہی بیٹا منتو مرادو سے لی، ازا نے تھا لوگے جا ہو نا بڑا مدرسے چھوڑو پہی موت جانی ہے لوگا کی، یہ گل ہے نا۔ میں سے دسا ماڑیاں گلاں بھی یہ جی ہونی، ویسے ایک گل میں سے اور بھی دسی ہونا، کوئی مطلب دوسرے گل آخر ہوئے علمی گفتگو کرنی، نقطے بیان کرنے کو مشکل نہیں، اس لیے ماڑے کو بھی 10 لاکھ دیا کتاباں پہ کار فرولیدہ ہے، پر کوئی علمی نقطے بندہ تا بیان کرے کہ بندے نو پتر پہ آیت ہے۔ جو قوم خدا کو بھی غرض سے مانتی ہو، اس قوم کے سامنے آپ علمی نکات بیان کر کے کیا کریں گے؟ آپ غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی بیٹا منتو مرادو سے دیا ہوا، آخری عمر کے اندر اللہ نے جا کے دیا۔ اب آزمائشیں کیسی آ گئی؟ اور حضرت ابراہیم پتہ آپ کا لقب کیا تھا؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست، بولے اللہ کے دوست۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سی کو بندہ، وہ بڑا مالدار سی، اس اپنے کتنی چلاکی،
اس آوے یہ مال دولت اللہ ہی دیتے ہیں جی نہ بھی اللہ ہی نہ اس آوے کیاں اس طرح کریے میں ڈائریکٹ اللہ نہ لی جاری لئی ہے جس طرح ایسا نے گل چلتی میں محلے مطابق سے دسا ایسا نہیں جس طرح لوگ جدھر تقریر مارنا لوگ جہی سیاسی پارٹی بننے والی ہے جناب لوگ ساریاں یاریاں دوستیاں اس پاسے لائے نے اور بھی پاکستان چاہیے کچھ چلنا رہا پیا وہ جہے 10 جماعتیں جانے والے وہ آنے پہ فلانے کی یہ لوٹا جی وہ لوٹا یہ لوٹا یہ سسٹم شروع کی چلنا رہا اور اس بندے مال دولت سی بے شمار اس آوے کیاں نے اس طرح کریے بھی مال اللہ دیتے ہیں تو موڑنا بھی تو اللہ ہی ہے نا تو کیاں نے اس طرح کریے بھی ڈائریکٹ اللہ نہ بھی جاری لئی ہے اللہ نہ جاری ہوئی جا سی مال سارا بچی جا سی اس موسیٰ علیہ السلام کو گیا اس آوے اس طرح اللہ کو گئے تو مارا پیغام دے وہ فلانا بندہ یا اللہ کو اڑنا جاری لانا چاہتا پیغام لگا گیا اللہ پاک فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ جاؤ سیدھا سو آج وہ سلام پکا یاد ہے آنی پیغام دیتا موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گیا راتی سلطہ سویرہ جناب کلی تر تکیا بکریاں جڑیاں ایسا ساریاں سسریاں سکریاں وہ پریشان ہو جاؤ صاحب یہ جاری لائی سی بھی بچانے واسطہ تھے تو ساریاں مرنیاں رہیاں پھر اس دلی تسلی دیتی اس میں ہو سکنا جاری کل لگی ہے ادھر پہلے نہ پاس ہو جاوے چلو دلے مطمئن کتاب صاحب کوئی مسئلہ نہیں کر لبی جا سر دوگے جاڑے ستا تکیا اونٹ سن رکھے اونٹ سارے نے سارے ہوئے وہ پھر پریشان ہو گیا پھر دلی تسلی دیتی ہوئی ہو سکنا اگر پہلے پاس ہو جاوے جاری نہ اگر بعد وچ ہو جاوے یہ کچھ طرح نے معاملات ہو سکنے تریے جاڑے ستا تک جڑے کوٹھے چھوٹے ایسے مار اولاد ایسی اس سارے نے سارا وہ مار ہو گیا اس نے کان کھڑے ہوئے صاحب یہ جاری تو پہلے میں نہیں ہوئی سکتا ہے کوئی اولاد گل پائے آن لگا لوڑ موسیٰ علیہ السلام کی دوڑیا اسے موسیٰ جب پوچھا اسا کہ موسیٰ علیہ السلام پوچھا کیا ہے موسیٰ پوچھا اللہ یا میں بھی یہ جاری قبول نہیں اللہ کا دوست بننا اللہ کا قرب حاصل کرنا بڑا مشکل ہے کہا موسیٰ کہا خدا سے کہا مجھے یہ یاری قبول نہیں میں یاری توڑنا چاہتا ہوں کہا کیوں کہا یاری لگائی تھی مال بچانے کے لیے یہ تو سب کچھ ضائع ہو گیا مجھے یہ یاری قبول نہیں موسیٰ علیہ السلام گئے تاکہ جب اللہ کو اس کا پیغام دیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جا تاکہ میرے بندے کو بتا کہ ہم پہلی بات تو کسی سے یاری لگاتے ہی نہیں ہم کسی سے یاری لگاتے ہی نہیں اور اگر ہماری کسی کے ساتھ یاری لگ جائے تو پھر وہ قیامت تک ہم سے یاری توڑتے اب یہ ازمائشیں پوری کرنی پڑے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے خلیل اللہ اللہ کے دوست تھے ایک مرتبہ اسی طرح فرشتوں نے کہا یا اللہ ابراہیم تیرا دوست ہے خلیل اللہ ہم اسے اللہ اکبر ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں کہا جاؤ جا کے آزما لو میرا دوست ہے میرا پیارا ہے وہ میری خاطر سب کچھ قربان کر ڈالے گا جاؤ جا کے آزما لو حضرت ابراہیم جنگل کے اندر بکریاں چرا رہے غور کیجئے گا جنگل کے اندر بکریاں چرا لے فرشتے آگے انسانی شکل کے اندر آگے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا وہ بڑی لے کے اندر بڑی مد کے اندر بڑے سریلے انداز کے اندر وہ اللہ کا ذکر کرنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چھوڑ کے آپ کھڑے ہو کے کا ذکر سننے لگے اب وہ جو جب وہ ایک سرور کی کیفیت وہ مستی کی کیفیت وہ جذب کی کیفیت آئی فرشتوں نے ذکر روک دیا آپ نے ذکر جاری کرو نے کہا ہم مفت ذکر نہیں کرتے ہم مفت ذکر ہے کہا کیا لوگے یہ میرا آدھا بکریوں کا ریبٹ لے لو مجھے میرے یار کا ذکر سناتے ہو اب وہ بکریوں کا آدھا ریبٹ دے دیا انہوں نے پھر ذکر شروع کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پھر جذب و کیفیت کی مستی کی کیفیت کے اندر آئے انہوں نے ذکر پھر روک دیا کہا کیا ہوا آپ کی قیمت پوری ہو گئی ہے کہا یہ باقی آدھی بکریاں بھی لے لو مجھے ذکر سناؤ انہوں نے پھر ذکر شروع کر دیا اب جب وہ پھر کیفیت پیدا ہوئی انہوں نے پھر ذکر روک دیا انہوں نے کہا بابا آپ کیا کرے گا میری قیمت پوری ہو گئی ہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات سنو تم ذاکر لوگ ہو تم اللہ کا ذکر کرنے والے ہو تم بڑی خوبصورتی کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہو اب تم نے مجھ سے یہ بکریاں لے لی ہیں اب تم ذکر کرو گے یا ان بکریوں کو چراؤ گے ایسے کرو کہ مجھے ان بکریوں کے لیے اپنا نوکر رکھ لو اور اس کے بدلے مجھے صرف میرے یار کا ذکر سناتے رہو میں تمہاری بکریوں کی نوکری دیتا رہوں گا تم مجھے میرے یار کا ذکر سناتے رہو
یہ کیفیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی. ایک ہی بیٹا منتو مرادو سے ملا ہوا, اللہ نے حکم دیا ابراہیم اسے ذبح کر دے. اب وہ جو بھی معاملہ ہوا وہ آپ جانتے ہیں سارا, وہ اس کی جگہ مینڈا آیا, قربانی کا سلسلہ چلا. لیکن اگر غور کریں, اس بات پہ توجہ کریں, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس ریت کو تبدیل نہ کرتی, اگر اللہ کے رستے کے اندر بیٹا ہی قربان کرنا قیامت کے لیے ہمارے لیے لازم کر دیا جاتا, تو غور کریں ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. پھر کیا کرتے ہیں, کر سکتے تھے بیٹا قربان. جنہیں لوگ بچہ اپنا میٹرک جو سائنس رکھے ہیں, بچہ مدرسے میں نہیں چھوڑنے, جاؤ نا اسے یاہو بچہ وہ شاہ جی سائنس رکھی ہے, ایسا نہیں تو گھر صبح دنیا پر ٹورنے اس نے کون پہ پڑھنا, اس نے کیا دوڑو مسیحی تو مولوی کی آنو. اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, میں جو بات کر رہا تھا, میں آپ کو بتا رہا تھا حج و عمرے کی. اب وہ حضرت حاجہ جو وہاں پہ دوڑی, وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں دوڑی, وہ اپنے بچے کے لیے دوڑی. بچہ بیٹھا ہوا ہے پانی کی تلاش کے اندر, آپ دوڑیے وہاں پہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس دوڑنے کو ہمارے لیے عبادت کا درجہ دے دیا. اب یہ روزہ رکھا ہوا آپ نے, روزے رکھے ہوئے ہیں جی صاحب نے. آپ غور کریں 15-16 گھنٹے کا تقریباً روزہ ہے, 15-16 گھنٹے کا روزہ بنتا ہے. کیا شام کو کوئی روزے دار آپ میں سے ایسا ہو جو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکے جی کہ ہمارا روزہ اللہ نے قبول کر لیا؟ ہے کوئی ایسا بندہ؟ بولے نا, کوئی ایسا دعوے دار؟ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں. اور حدیث قدسی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ میں زمین اور آسمان کا جو خلا ہے نا, میں اس میں نہیں سما سکتا. یہ اس کی شان ہے کہ میں زمین اور آسمان کے خلا میں نہیں سما سکتا, یہ اس کی شان ہے. لیکن دوسری طرف وہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر مجھے تلاش کرنا تو بندہ مومن کے دل میں تلاش کرو, میں وہاں پہ سما جاتا ہوں. اب ایک بندے نے 16 گھنٹے کا روزہ رکھا, کوئی گارنٹی نہیں ہے قبول ہے یا نہیں, لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایک مسلمان مومن کا روزہ ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے کھلوا دیا, ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے کھلوا دیا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ جس نے 16 گھنٹے کا رکھا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ خدا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن وہ جس نے ایک گھونٹ پانی سے کھلوایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 16 گھنٹے کے برابر ناپ کے پورے کا پورا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آپ کعبے کا حج کر کے آتے, کوئی بندہ یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا حج اللہ کے یہاں قبول ہے یا مردود ہے. اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن دوسری طرف میرے کریم نے فرمایا صبح اٹھ کے ماں اور باپ کے چہرے پہ ایک میٹھی نگاہ ڈالو, ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. اور دوسری حدیث پاک کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی, جب بندے کو شدت کی پیاس لگی ہے, اگر اس پیاسے کو ایک گلاس پانی کا آپ پیش کریں گے تو اس پیاس بجھانے کے صدقے اللہ آپ کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. یہ معراج ہے. ہم خدا کو کہاں تلاش کرتے پھر رہے, ہم تسبیحاں لے کے خدا کو تلاش کرتے ہیں, ہم مسجدوں کے اندر اعتکاف بیٹھ کے خدا کو تلاش کرتے ہیں, ہم مسجدوں کے اندر زمینیں جھکا جھکا کے ماتھے پہ میلاد ڈال ڈال کے خدا کو تلاش کرتے ہیں. خدا فرماتا ہے نہیں, ساری زندگی مسجد کے اندر گزار دے, تو میرا پتہ نہیں تلاش کر سکتا. بارے تو کہاں ملے گا, کہاں جا دنیا میں نکل جا, کسی کو پھٹے کپڑے دے کے اس کے تن پہ کپڑا ڈال دے گا تو میرے قریب ہو جائے گا. کسی کو بھوکا دے کے اسے پیٹ بھر کے
کھانا کھلا دے گا، تو میرے قریب ہو جائے گا، کسی دکھی دل کا سہارا بن جائے گا، تمہیں وہ ثواب تجھے نمازوں کے اندر نہیں مل سکتا جو ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا ملنے پہ جو ثواب تجھے ملتا ہوا۔ میں نے یہی عرض کیا تھا پچھلے جمعے پہ، میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، اس بندے نے بڑا پیارا مضمون لکھا، اس نے ایک جملہ لکھا، اس نے کہا ایک پٹھے پہ، یہ آپ کو پتا ہے یہ جو ہندو وغیرہ کے پٹھے ہوتے ہیں ان پہ زیادہ تر یہ مزدور طبقہ جو ہوتا ہے یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، جنہیں ایسا یعنی جنگل آسانی زبان جو یا عیسائی لوگوں نے ایک نہ لوگوں نے سسٹم بنا ہینڈ ٹو ماؤتھ، جو کچھ دبایا وہ شامی کھائی تھا، بندے پورا مضمون لکھا، اس نے جو لکھا کہ عیسائی جوڑا بیٹھے اسی پٹھا بند سی بیٹھے سندے سیاں کو زنانی اسایا صاحب پلیا لوگا کوئی کو پیسے کھانا پینا نہیں پورا روپیہ کا حساب کتاب کر گیا ہے، اس سیاح جواب دیتا صاحب پڑھ کے لوگے نہ گھبرا، اے مسلمانہ مقدس مہینہ رمضان نے 3 دیہڑے گزرتے کیتی نہ چند چڑھیا تو صبح چیزاں سستیاں ہو سکتا اصلی پیٹ پر تک پورا کھائی اللہ۔ اب کہاں کے روزے؟ وہ عیسائی ہے، پیداوار تو خدا کی ہے نا۔ سنو حدیث پاک سنیے گا، میں نے عرض کیا نا، میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو یہی بتایا تھا کہ آپ چھوڑ دیں ساری باتوں کو، میں نے کہا، اور سنو حدیث پاک سنو، قیامت کے دن جب لوگ جنتی انبیاء اور شہداء جنت میں داخل ہوں گے، میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے نبی اور شہید جنت میں داخل ہوں گے تو آگے کیا دیکھیں گے؟ نورانی کرسیاں، نورانی صوفے، نورانی تخت لگے ہوئے، نورانی تخت لگے ہوئے، اور ان تختوں پر عام بندے بیٹھے ہوئے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان بندوں کو ان نورانی تختوں پہ بیٹھا ہوا دیکھ کے نبی بھی ان پہ فخر کریں گے۔ غور کیجئے گا، نبی بھی ان پہ فخر کریں گے، اور بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ کا کون سا ایسا فعل تھا، کون سی ایسی نیکی تھی، کون سا ایسا عمل کر کے آئے کہ تو نے یہ نورانی تخت عطا فرمائے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ارشاد فرمائے گی کہ انبیاء سنو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر میری رضا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، میری رضا کی خاطر ایک دوسرے کا درد بانٹا کرتے تھے، میری رضا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ مسجد کے لیے لازمی کچھ نہ کچھ دیا کریں، روزے سے پتا پیکج نہیں جس طرح نے آفر لگی ہوئی جتنا اکثریت دکاندار نہیں اسی نے بیٹھی، اکثریت دکاندار نہیں ہے، دکاندار کیا کرنے گلنار صاحب جب سیزن آؤٹ ہونے لگنا نا تو وہ کیا کرنے میں سیزن نہ مالو باہر لٹکا چھوڑنے تو آفر دینے، یہ گل ہے نا بھئی یہ جو 2 خریدو تو نال گیگا مال میگا مارٹ وچ لگے جاؤ نا تو کہنے میں 2 خریدو تو نال تریا کہیا، بولو بولو تریا، بولو بولو تیسرا فری، اتنا دوے تریا دی گل کوئی، یہ آفر ہے لگی، لوٹ ہے لگی، رحمت نہیں جتنی لٹی سکنے، ایک نہ سواب 70 گنا، ایک نہ سواب ایک فرض پڑھ دو تو 70 گنا سواب مل سی، گویا عام دیڑے 70 فرض پڑھے تو 1 روپیہ خرچ کیتا گویا 70 روپیے خرچ کیتے، ایسا روزیاں جناب ایک آفر ہستے بھی بدبخت لوگوں میں دسیا ایسا زیادہ دنیا پر ہے ہی کوئی بد نصیب یا بدبخت ہے ہی کوئی، ایسے میں دب دبیاں ٹھوکرا کھانے پھرتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کے اندر خاص کر اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرنا، وہ پھر میں پچھلے میں دسیا سی بھی یہ انہاں جو کوڑے قبول ہونے لگا جو ناجائز منافع آتے انہاں جو نہیں قبول ہونا ہے۔ اللہ کے رستے کے اندر خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسی عطا فرمائے۔ میں حدیث پاک آپ کے سامنے 12 منٹ رہ گئے، میں آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کرنے لگا تھا، سنیں۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، وہ اشفاق احمد کا ایک میں نے وہ ان کا پڑھا جملہ انہوں نے بڑا پیارا لکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ ہماری انسان کی زندگی سے، انہوں نے بڑا پیارا جملہ لکھا، انہوں نے کہا انسان کی زندگی سے اگر غیبت، چغل خوری،
بہتان ترازی، یہ چیزیں نکال دی جائیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ خاموشی۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کرنے کے لیے؟ یا کیا ہوتی ہے؟ غیبت ہوتی ہے یا بہتان ترازیاں ہوتی ہیں۔ تو آج کل کہہ رہے جنے بیٹھے جناب حکومتاں سٹ رہے ہیں، کوئی عمران خان کی بچانا پہ تو کوئی نواز شریف کی بچانا پہ، فکر پہ ہی ہے لوگوں کی کارخانے جو کا کوڑا نہیں۔ وہ سعادت حسن منٹو نے کی دوست تھی نا، آیا اس کو تو اس رکھی اسے کہ چاہ اسے بھائی جی چاہ پیو، اس نے دوست اثار بڑا کوئی سکادر قسم نے بڑا درد دل رکھنے والا بندہ سی، وہ سوچے پہ آ۔ سعادت حسن منٹو سے پوچھا بھائی جی کیا سوچنی ہو؟ وہ ظاہرہ سوچنا ہے ملکہ نے حالات بہت خراب ہوئی ہے۔ سعادت حسن منٹو سے پوچھا تو کتے؟ اسا نہیں، اسا تو ٹھیک کر ہی سکنا ہے؟ اسا نہیں تو اسا اگر رام سکون نل چاہ پی تو ٹینشن کری ہے، نہ تو خراب کتے نہ تو ٹھیک کر ہی سکنا ہے، تو چاہ پی اللہ اللہ کر چل گیرہ ٹور۔ اتھا جناب باہر نکلو بزارہ تجزیہ نگار آج میں اچھائی کوشن سے دو جنے مارنال بے گئے انہاں شاہ جی اس خبرہ شبرہ تک کوئی نہ سننے پر ہی راتا ہے نا کیا کوئی فیصلہ آیا میں جی جانے بلا ماری میں نہ سونا نہ پتا نہ نیوا، ہمیں کیا لگے ان چیزوں سے؟ ہمیں کیا لگتا ہے ان چیزوں سے؟ اور آپ دیکھ لیں کہ اس سے بڑی بدبختی کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ اچھا میں ایک گل دسو خیر میں تو پہلے بھی گل کی ہے یعنی اتھا لوگ ہماری گل محسوس نہ کرے، پی ٹی آئی نے سپورٹر بھی ہو سن، نون لیگ نے بھی ہو سن، پیپل پارٹی نے بھی ہو سن، ان دنیا نے سیاسی معاملات ہیں چلو ٹھیک ہے رو، لیکن ایک گل کہتا ہے دلہ پر ہاتھ رکھی تھا آج شامی یہ دعا کرو افطاری دیتے ہیں بھئی اللہ سے جنہ لیڈروں نے دنیا سے رکھی قبر تے حشر کی بھی انہی سنگت عطا فرما۔ ذرا ویسے اپنی جگہ کیا ہے دعا دل مننا دعا کرنے پر نہیں تیرہ جو اتھا دل نہیں مننا تو اتھا گند کی گل مائے ہے پھر کیسے انہا پیچھے وقت سے جا کر دیو۔ سیاست نہ چھوڑیں آپ کریں سیاست، لیکن اس گند کی خاطر یہ اتنی بابرکت گھڑیاں کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کو گارنٹی ہے یہ رمضان دوبارہ آپ کو ملے گا؟ یہ اتھا بھائی جی ساتھی جی گل ہے کھوتی ہوئے رہنی ہے پلانا بدلی جانا کیا اپنا وقت ضائع کرنے ویرا ایک دوسرے کے اچھا جی لوگوں نے راہ بند کیتے الیکشن پیچھا لوگوں نے پانی بند کیتے۔ اللہ میں نے کہا نا کہ آپ ایک پیاسے کو پانی پلائیں ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ یہ تجھے بھی پتا رہے پانی کس بند کیتا سی؟ بولو نا اس یزید کا پانی بند کرنا ہے کم یزیدیاں لا ہویا یا پھر مسلمانہ لا ہویا؟ پھر کس کی خاطر کر رہے ہیں یار؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مختصر وقت میں حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ کے آگے چلتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف لائے، اما حدیث پاک میری توجہ سے سنیے گا اور اس کے بعد آپ نے اپنے اعمال پہ غور کرنا، اپنی رمضان کی روٹین پہ غور کرنا، اپنے روزمرہ کے معاملات پہ غور کرنا، اپنی روزمرہ کی کیفیات پہ غور کرنا۔ حدیث پاک میں نے بیان کرنی ہے، باقی آپ نے گریبان کے اندر آپ نے جاننا ہے۔ میرے کریم اپنے حجرہ مبارک کے اندر داخل ہوئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ بیٹھی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل رحمت جوش کے اندر تھا۔ میرے کریم نے فرمایا عائشہ مانگو، آج جو مانگو گی عطا کروں گا، سبحان اللہ، آج جو مانگو گی عطا کروں گا۔ اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی آقا کریم اگر اجازت ہو تو میں اپنے ابا ابو بکر صدیق سے پوچھ کے آؤں کہ کیا مانگوں؟ کہا جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ۔ آپ باقی گئی، آپ نے کہا ابا جان آج میرے کریم کا دیا رحمت جوش کے اندر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مانگو گی عطا کروں گا۔ آپ حکم کریں کیا مانگوں؟ میرے آقا حضرت سیدنا صدیق اکبر چونکہ آپ رازدار نبوت تھے، آپ میرے مصطفیٰ کریم کی ساری زندگی کو جانتے تھے، سارے معاملات کو جانتے تھے۔ آپ نے کہا بیٹی ایسے کرو جاؤ اور جا کے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس رات معراج پہ گئے تھے فکان قاب قوسین او ادنا کہ جہاں دو کمانوں سے کم فاصلہ رہ گیا تھا، جہاں ایک خدا تھا ایک مصطفیٰ تھا تیسری کوئی کائنات کی شے نہیں تھی، یا رسول اللہ وہاں آپ کے خدا کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان باتوں میں سے ایک بات ارشاد فرما دیجیے۔ اب غور کیجئے گا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، خدا سجدوں میں نہیں ملے گا، خدا مسجد میں نہیں ملے گا،
خدا کعبے میں نہیں ملے گا، خدا جب بھی ملے گا کسی مظلوم بھوکے اور پیاسے انسان کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ملے گا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا نا کہ اگر خدا کے قریب ہونا چاہتے ہو نا تو مخلوق خدا کو کھانا کھلانا شروع کر دو، اللہ کے قریب ہوتے جاؤ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرے جس رات آپ معراج پہ گئے تھے، آپ کے خدا کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان باتوں میں سے ایک بات ارشاد فرما دیجیے۔ اب غور کیجئے گا، اب آپ نے اپنا موازنہ کرنا ہے، رمضان کے اندر اپنی تسبیحاں، غیر رمضان کے اندر اپنا خرچ کرنا، اپنی عبادت، ریاضت، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ جو بھی ہے، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، جو بھی اللہ نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے ان سب کا موازنہ آپ نے اس حدیث پاک کی روح سے کرنا ہے کہ کیا میں اس زمرے کے اندر تو نہیں آتا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ چونکہ یہ ایک راز تھا، پردہ تھا، لیکن میں چونکہ وعدہ کر چکا ہوں تو تو نے وہ راز کی باتیں پوچھی ہیں، تو راز کی باتوں میں سے ایک بات تو نے پوچھی ہے، میں ایک بات تجھے بتا دیتا ہوں۔ میرے کریم نے فرمایا کہ عائشہ جس رات میں کعبہ کا اسے وہ ادرا کہ اس مقام پہ گیا جہاں صرف ایک خدا تھا اور ایک میں تھا، ایک خدا کی ذات تھی، ایک خدا کے جلوے تھے اور ایک میں تھا، میرے اور خدا کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ان باتوں میں جہاں خدا نے میرے ساتھ بہت سارے وعدے فرمائے، بہت سارے عہد و پیمان کیے، بہت ساری باتیں خدا نے ارشاد فرمائی، وہاں میرے خدا نے اس رات مجھ سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ پیارے حبیب جا، دنیا کے اندر چلا جا، میں تیرے ساتھ یہ وعدہ فرماتا ہوں کہ تیرا نیاز مند امتی، تیرا غلام، تیرا کلمہ پڑھنے والا اگر کوئی ایک ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا تو میں خدا اس میں جنت کو واجب کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جا، تو چلا جا، تیرا امتی اگر کوئی ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو اس دل کے جڑنے کے صدقے میں اس کے گناہ معاف کر کے اس پہ جنت کو واجب کر ڈالوں گا۔ اللہ، اما عائشہ صدیقہ خوش ہو گئی، آپ خوش ہو گئی، آپ نے یہ حدیث پاک سنی، بات کے گئی کہ جا کے ابا جان کو بتاؤں، آگے گئی ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے حجرہ مبارک کے اندر چہل قدمی کر رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں۔ آپ پہنچی، بیٹی کیا بتایا کریم نے؟ آپ نے بڑی خوشی کے عالم کے اندر فرمایا، عرض کی کہ ابا جان کریم نے فرمایا ہے جو ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا اللہ اس پہ جنت کو واجب کر ڈالے گا۔ اب خوشی کی بات تھی، سیدنا صدیق اکبر روایت کے اندر آتا رونے لگے، آپ مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر کے اندر ڈالنے لگے، تانے مارنے لگے، بے ہوشی کے دورے آنے لگے۔ عائشہ صدیقہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ باجان کیا ہوا، اتنا بڑا خوشی کا مقام اور آپ رو رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی تو نے تصویر کا صرف ایک رخ دیکھا، تو نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے کہ کریم نے فرمایا جو ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا اللہ جنت واجب کر ڈالے گا۔ بیٹی میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ جو ایک دل کو تکلیف دے گا اللہ اسے کون سا عذاب عطا فرمائے گا۔ اللہ، جو دل کے ٹوٹنے کا باعث بنے گا، جس کے کسی عمل، کسی قول، کسی فعل کی وجہ سے اگر کسی انسان کے دل کو ٹھیس پہنچی تو اللہ اسے کون سا عذاب دے گا۔ اسی لیے میرے کریم نے فرمایا نا کہ جب گھر کے اندر کوئی شے پکاؤ نا تو کوشش کرو وہ پڑوسی کے گھر میں بھی بیچو، لیکن اگر نہیں بیچ سکتے، نہیں توفیق، تو پھر اسے ایسی جگہ پہ جا کے پہنچاؤ کہ وہاں سے اس کی خوشبو دوسرے کے گھر کے اندر نہ جائے۔ ہم دلیلیں دیتے ہیں کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار کرنا چاہیے، باقی اظہار کرنا چاہیے، لیکن سوچیں جب اللہ اکبر، اللہ اکبر، یار میں کیا کیا آپ کو بتاؤں، کیا کیا بتاؤں گا آپ کو۔ میرے کریم کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا، 2 منٹ میں آخری بات عرض کر کے یقین مانے دل کو تھام کے بیٹھے، میرے کریم کی بارگاہ میں بندہ آ گیا، یا رسول اللہ میرا بیٹا 3 دن سے گمے، بیٹا نہیں مل رہا۔ غور کیجئے گا اپنے عمل پہ اور یہ میرے مصطفیٰ کا قول دیکھو، یا رسول اللہ میرا بیٹا 3 دن سے نہیں مل رہا۔ میرے کریم نے فرمایا فلاں باغ کے اندر چلا جا، تیرا بیٹا وہاں پہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا۔ بندہ اٹھ کے دوڑا،
میرے کریم نے پیچھے سے آواز دی, واپس بلایا, کہا واپس آ. واپس آیا, میرے کریم نے پاس بٹھایا, اپنا دست مبارک اس کی پیٹھ پہ رکھا اور کہا ایسے کرنا کہ جب تو وہاں پہ جائے تجھے تیرا بیٹا نظر آئے نا تو اسے بیٹا کہہ کے نہ پکارنا, اسے بولے اسے بیٹا کہہ کے نہ پکارنا, اس کے نام سے پکارنا. عرض کی یا رسول اللہ اس کی وجہ ارشاد فرما دیں. میرے کریم نے فرمایا ہو سکتا ہے اس مجمع کے اندر کئی یتیم بچے کھیل رہے ہوں گے, ان بچوں کے اندر کئی یتیم بچے ہوں گے, جب تو بیٹا کہہ کے پکارے گا یتیموں کی محبت پدری جوش مارے گی, دل میں خیال پیدا ہوگا کاش ہمارا باپ بھی زندہ ہوتا, بیٹا کہہ کے پکارتا, سینے سے لگاتا, اس لیے کسی یتیم کے دل کو تکلیف نہ پہنچے اسے اس کے نام سے پکارنا, اور جب بچوں سے اوجل ہو جائے پھر اسے سینے کے ساتھ لگا کے اس کے ساتھ پیار اور محبت کرنا. حالانکہ اس کا اپنا بیٹا بیٹا کہہ کے پکار سکتا, اسے یتیموں کے باپ کو اس نے نہیں مارا. لیکن جو شریعت اتنی ساری تکلیف بھی کسی کے لیے برداشت نہ کرتی ہو, جس انسان کے کیوں, وجہ کیا ہے, اس انسان کے دل کی اتنی تکلیف کیوں ناقابل برداشت ہے کہ وہ خدا کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ میں ساری کائنات میں نہیں سما سکتا لیکن میں بندہ مومن کے دل میں سما سکتا ہوں. اس دل میں خدا بیٹھا ہوا ہے, یہ دل خدا کا گھر ہے. سادہ لفظوں کے اندر اگر میں اپنی زبان کے اندر آپ کو اس بات کو سمجھانا چاہوں تو یہ پھر ماڑے پر لکھا ہے, کئی باری ایک باری ہویا سی کفر نہ فتوا بھی ماڑے پر لگا سیتا ہے تاکہ ہن بھی کوئی گل بھڑی لگی ہے یا نہ سمجھ آئی تو واسطہ خدا نہ پوچھی نے فتوے بعد چاہے مفتی ماڑے بھی بے واقف ہیں. میں اللہ نہ کرے میں شکر الحمدللہ علمی گھرانے نال تعلق ہے تے پیو دادے تو نسل در نسل پڑھیا آئے ہیں, ماڑا تے اسا منجی بھی چارنے ہون تے پھر بھی یہ اس سا پیور چاہیے ہے, ورنہ شکر استغفار توبہ کرنا میں فتوا میں آپ کو فتوا جاری کری سکنا اتنی ہمت ہے, فتوا نہ لائے ماڑے کو پوچھیں گے. اگر ماڑے کو پوچھو نا تک کسے دل جلے اس توڑنے ہیں تو ڈائریکٹ اس خدا کی ذات کی تکلیف دینے ہیں, کیونکہ خدا اس دل میں بیٹھے ہیں, یہ دل خدا کا گھر ہے. میں انشاءاللہ اگلے جمعے پر اسی سے ریلیٹڈ آپ کو حدیث پاک بیان کروں گا, حدیث کی روشنی میں اسی بات کو بیان کروں گا. آپ نے جو متعلقہ موضوعات ہوتے ہیں وہ سب سنیں, کوشش یہ کریں, میں پھر آپ کو یاد کریں, کوشش یہ کریں کہ آپ کے دائیں بائیں چھوٹے بڑے بوڑھے جوان بلا نسل کی تخصیص کے, بنا رنگ و نسل کے, بنا کسی وابستگی کے, سیاسی وابستگی, مذہبی وابستگی, مسل کی وابستگی, برادری ازم, ایون کے مذہب کی وابستگی کو بھی چھوڑ کے اگر کوئی انسان نظر آ جائے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے, وہ اس کا ہیڈک ہے, اس سے وہ سوال نہ کرے جو خدا نے کرنے, کوئی تو روزہ رکھے یا, یہ سوال خدا نے کرنا, رکھے یا نہیں رکھے, کوئی تو نے نماز پڑھی ہے, یہ سوال نہ کرے, خدا بننے کی کوشش نہ کریں. اس سے یہ پوچھیں تو نے کھانا کھایا, تیرے بچے کے پاؤں میں جوتا ہے, تیرے پاس پہننے کے لیے کپڑا ہے, میں عید والے دن زرق برق لباس پہن کے نکلوں گا, میرے محلے میں ایک یتیم بیٹھا ہوا, میرا وہ زرق برق لباس کس کام کا یار, میں شام کو ساتھ کھانے رکھ کے افطاری کر رہا ہوں اور میرے محلے کے اندر ایک یتیم کے گھر کے اندر ٹھنڈا پانی بھی مجسم نہیں ہے, میری وہ افطاری کس کام کی ہے بھائی, میرا وہ روزہ کس کام کا ہے بھائی. وہ 16 گھنٹے کی مشقت قبول نہیں ہوگی. اگر اس یتیم کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا نا تو اس نے ایک ٹھنڈی آب بھر کے جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, اللہ میرے سارے کرتوتوں کو معاف کر کے مجھے جنت کا حقدار بنا ڈالے. جو 16 گھنٹے کی مشقت سے جو چیز حاصل نہیں ہوتی وہ ایک لمحے کسی ایک مسلمان کے دل کو خوش کرو, وہ 100 سالوں کا سفر ایک لمحے کے اندر طے کروا دیتا. اس لیے اپنے دائیں بائیں جو انسان بستے ہیں کہ خاص کر چوکی بازار نے جو تاجر ہیں ماڑی میں کہ ریکویسٹ ہے, میں کل ایک تاجر کو گیا ٹائم اوپر ہو گیا بازار, میں کل ایک تاجر کو گیا اسے کیلے نے لنگرا نال بھی 100 روپیہ بچا, میں پورا کیلے نے لنگر بیچ چھوڑیا, میں تو جنت کمائی دی ہے. اپنے سجا کبے بسنے والے انسانوں کا خیال کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسانی ہمدردی عطا فرما, وما علیہ السلام.